بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ ریکارڈ دورے کر چکے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ اور شاید دنیا کی تاریخ میں اتنے کم وقت میں کوئی 8 ماہ میں اتنے دورے شاید ہی کسی نے کیے ہوں، لیکن اس سے حاصل کیا ہوا ہے وہ بہت ہی شرمناک ہے، بہت ہی شرمناک۔ اور ان دوروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ باعث شرم ہے، دکھ کی بات ہے۔ ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ پھر آپ کیجئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ ان دوروں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ ابھی جو تازہ خبر آئی ہے اب اس پر سمجھ نہیں آ رہی رویا جائے، ہنسا جائے، کیا کیا جائے۔ خبریں چل رہی ہیں پاکستان کے بڑے چینلز پر کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب 2 دن سے لاپتہ ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 4 دن کا ان کا دورہ تھا سرکاری امریکہ کا، اور یہ ان کا ایک اور دورہ تھا، پہلے وہ کئی دفعہ جا چکے ہیں اور رجیم چینج سے پہلے بھی انہوں نے دورے کیے تھے امریکہ کے، اور اس وقت کہا گیا تھا کہ جی وہ اپنی سی وی وہاں پر مختلف جگہوں پر دے رہے ہیں، وہاں سی وی دیتے پائے گئے تھے۔ تو اب یہ 4 دن کا ان کا سرکاری دورہ تھا، وہ 8 دن پر آ گیا ہے۔ اب باقی 4 دن یہ پرائیویٹ ہوگا۔ 2 دن سے وہ لاپتہ ہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہ وزارت خارجہ کچھ بتا رہی ہے، نہ وہاں کی ایمبیسی کچھ بتا رہی ہے، وہ کہاں ہیں، کیا ان کی مصروفیات ہے، کیوں ہیں۔ ہاں، سعید غنی صاحب کا بیان ضرور آ گیا ہے کہ جناب اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ بہت خوب جناب۔ اگر عوامی سطح پر دیکھیں تو آپ بھی سوچیں گے میری طرح کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جتنے بھی ابھی تک الیکشنز ہوئے ہیں، جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، گلگت بلتستان میں ہوئے، پنجاب میں آپ دیکھیے حکومت، کوئی بھی آثار آپ کو نظر نہیں آتے بلاول بھٹو صاحب کسی طرح بن سکتے ہیں۔ ہاں، یہ آپ سمجھیں کہ جی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بن سکتے ہیں تو اس پر بھی بہت زیادہ مشکل ہے، ناممکن سی بات ہے۔ لیکن کس طرح؟ وہ اسی طرح جس طرح سے رجیم چینج ہوا، اس سے پہلے ایمبیسیز میں جا کر ملاقاتیں ہوئیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بیرونی طاقتیں ہی پاکستان میں فیصلے کرتی ہیں ہمیشہ کی طرح، تو لہٰذا وہاں سے جب آپ پر مہر لگ جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں وکی لیکس میں بات سامنے آئی کہ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے رہے جناب بیرونی طاقتوں کو کہ جی آپ ہمیں تو وزیر اعظم بنا کر دیکھیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا۔ ہمیشہ وہاں کی خوشنودی چاہیے، پھر یہ بھی دکھانا ہے کہ جناب ہم دہشت گردی کے خلاف یا افغانستان کو ہم کنٹرول کریں گے، یہ سارا کچھ کریں گے، تو یہ باتیں بھی ایک سی وی میں آ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ سوچ کر ہے تو بالکل جناب سعید غنی صاحب کی بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، لیکن وہ باہر کی طاقتوں سے انڈورسمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ عوام میں کیا ہے؟ عوام میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن 31 دسمبر کو، اس کو ملتوی کرنے کے لیے کہ وہ نہ ہوں، کیونکہ حال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو، نون لیگ کو، ان کی جماعتوں کو امیدوار ہی نہیں مل رہے، امیدوار نہیں مل رہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ ووٹ کیا ہونے ہیں؟ تو اسلام آباد میں تو ان کی حکومت ہے، چلیں 27 کلومیٹر سے ہی، وہاں پر یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دے رہے، جس کو کہا جاتا ہے ڈیموکریسی کی روح ہے اصل، اور جناب آئین میں اب درج ہے وہاں پر الیکشن ضرور ہونے چاہیے۔ اب عدالت کروا لے تو کروا لے، ورنہ یہ تو وہاں سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، انہوں نے جنرل الیکشنز کیا کروانے ہیں، کارکردگی تو ان کی یہ ہے۔ اب آ جائیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دیگر کارناموں پر۔ ایک طرف تو جناب حال ہی میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ غائب ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے۔ 1 ارب 75 کروڑ روپیہ پہلے ہی لگ چکا ہے بقول اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کے، 1 ارب 75 کروڑ روپیہ۔ اب اگر نہیں لگا تو اس کی تفصیلات لیں، ڈینائی تو کرتے ہیں لیکن تفصیلات نہیں سامنے لاتے کہ جی اتنے دوروں پر پھر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے۔ اب وہ جب 4 دن کا دورہ 8 پر ہو جائے گا اور وہ ملیں گے نہیں موصوف، تو پھر کیا کہا جائے۔ تو ایک تو اتنا خرچہ ایک ایسے غریب ملک کا جو اس وقت خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے اور اس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ شاید اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنے کے لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آپ راستے سے ہٹائیں، اس کو نااہل گرفتار اور بالکل اس کی جماعت کو ختم کریں، ہماری مدد کریں، ورنہ ہم ملک کو ڈیفالٹ کروا دیں گے اور آپ بھی پچھتائیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے، سوچئے ذرا، کیونکہ جتنے اکانومسٹ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ساکھداری کر کیا رہے ہیں، یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تنخواہیں نہیں ہیں، سرکاری تنخواہیں نہیں ہیں۔ وزارت خارجہ جس کے وزیر ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب، اپنی عیاشیوں کے لیے ہیں لیکن وہاں پر ان کو رقم نہیں ادا ہو رہی۔ ریڈیو پاکستان، دیگر کئی ادارے ہیں، سرکاری ادارے جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے۔ آگے ملک کیسے چل رہا ہے کچھ پتہ نہیں۔ پاکستان میں کارز کی سب سے بڑی کمپنی انڈس موٹرز، ٹویوٹا موٹرز، اس نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے، پروڈکشن بند کر دی ہے۔ سوچئے آپ ذرا، اتنے برے حالات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مال نہیں آ رہا، ظاہر ہے کہ یہ ڈالرز ہی نہیں ہے، امپورٹ نہیں ہونے دی جا رہی، جو باہر سے کچھ سامان آنا ہے زیادہ تر تو ان کی کوشش تھی یہیں سے ہو، لیکن بہرحال تو یہ تو حالات ہو گئے ہیں، اتنے برے حالات ہیں۔ لیکن ہمارے جو وزراء ہیں ان کے دورے نہیں ختم ہو رہے۔ ہمارا تو وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو وزیر خارجہ سے کیا گلہ کرنا، جہاں جانا چاہیے تھا افغانستان کی صورتحال کنٹرول کرنی چاہیے تھی وہاں نہیں جا رہے۔ یہاں پر پاکستان میں اتنے حملے ہو رہے ہیں، آج بھی میران شاہ میں خودکش حملہ ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ
بنو میں ابھی تک ہاسٹیج سچویشن ہے، کتنی خوفناک صورتحال ہے وہاں پر، اغوا کیا گیا لوگوں کو، ابھی تک صورتحال کلیئر نہیں ہو سکی، ابھی حال ہی میں 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے حملے میں. تو یہ یہاں پر صورتحال ہے. اور بلاول صاحب جو ہے امریکہ یورپ غیر ممالک وہاں پر کہ ان کو پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی سی وی لیے پھر رہے ہیں، وہ انٹرنشپ کر رہے ہیں اگلے وزیر اعظم بننے کے لیے کہ جی وہاں سے میں نے انڈورسمنٹ لینی ہے، وہاں ان کو خوش کرنا ہے. حال یہ ہے کہ ان کو خوش کرنے کے چکر میں یہ جھنڈے کے آگے بھی کھڑے ہوں گے، پرچم کے آگے کھڑے ہوں گے تو ان کے کھڑے ہو جائیں گے. کہیں دورے پہ جاتے ہیں تو امریکہ کے پرچم کے آگے کھڑے دکھائی دیتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ نے خود جو ٹویٹ کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اپنے آفیشیل ہینڈل سے جو ٹویٹ کی اس میں بھی بلاول صاحب اپنا پاکستان کے جھنڈا کہیں نہیں نظر آ رہا. تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو ایک بیسک چیزیں ہوتی ہیں، کیوں یہ کام ہوتے ہیں؟ یہ بلاول صاحب کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے یو این جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ نے کہا جی پلیجر ٹو میٹ اگین ود بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر آف پاکستان، ڈسکس دا امپیکٹ آف دا ریسنٹ ایکسٹریم فلڈنگ اینڈ ریہیبلیٹیشن ایفرٹس، کمینڈڈ پاکستان فار اٹس سکسیسفل چیئرنگ G77. تو اس میں پاکستان کا جھنڈا کہیں نہیں ہے. کیا کہیں اب آپ کس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ دکھ کی باتیں ہیں، یہ افسوس کی باتیں ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جناب کہ وہاں پر ایک اور کنٹروورسی وہ جنریٹ کر دیں کہ جی روس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ تو ہم اس طرف جا رہے ہیں نہ کوئی بات. یہ ٹرک کی بتی ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ٹرک کی بتی یہ ہمارے وزیر خارجہ نے باہر بیٹھ کر صحافیوں کے سوال و جواب میں یہ بات کہی ہے. وہاں انٹرنیشنل فورمز پر انٹرویو دیتے ہوئے بلاول صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ٹرک کی بتی ہے، روس سے کوئی تیل لینا، گیس لینا، کچھ بھی کرنا نہیں، کوئی چکر نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اس وقت ہے جب یہاں پر وزیر توانائی جناب موصوف مصدق ملک صاحب کہہ رہے تھے نہیں جناب ہم تو پرسو کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کو کہنا پڑا جی میں لکھ کر دے دوں گا. بلاول صاحب نے پھر بھی نہیں مانا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو جو یہاں کہا جائے گا وہی کریں گے. رشیا نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں غربت ہو، مہنگائی ہو، جو بھی ہو، ان کا تو خرچہ پورا ہو رہا ہے، ان کے سرکاری دورے ہو رہے ہیں، ان کے لیے موجیں ہیں. یہاں ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. معاشی حالات اب سے ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے، یہ حالات ہیں، یہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، یہ ان کے دورے ہیں. اور مقصد کیا ہے وہ آج تک سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ وہاں پر وہ کر کیا رہے ہیں، پاکستان کے لیے کیا کیا گیا ہے. یا شہباز شریف صاحب کے جتنے دورے تھے جو کہتے تھے میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، ابھی تک کیا کیا گیا ہے. پھر اعلانات ہو گئے جی فلڈز کے لیے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم بڑا کچھ لے آئے ہیں، اور اتنے برے حالات ہیں کہ جی یہاں تم الیکشن نہیں کرا فلاں نہیں کر سکتے. تو ابھی تک کیا ہے؟ کتنی رقم باہر سے آ سکی ہے اس کا ذرا حساب بتا دیں. کتنی رقم ضائع ہوئی ہے؟ یا سارے ٹینٹ ہی اس طرح ہو گئے ہیں کہ جو فضل الرحمان صاحب کا جلسہ تھا اور وہ ٹینٹ جو ہیں وہ قالین کے طور پر وہاں پر استعمال ہو رہے تھے اور اس کے بعد وہ دکانوں پر بک رہے ہیں. یہ مال جو سیلاب زدگان کے لیے ہے وہ دکانوں پر بک رہا ہے. یہ بھی بلاول صاحب دیکھ لیں. ان کے والد صاحب ہیں تو وہ اب بھی جناب وہ سیاست اور وہ کھیل کھیل رہے ہیں، کس طرح گرانا ہے، کس طرح لوٹے خریدنے ہیں، کس طرح بچانا ہے، کس طرح کیا کرنا ہے. وہ جناب وہاں پر ہیں، ان کو سندھ کی فکر نہیں، سیلاب زدگان کی نہیں، ان کو یہاں پر ہے کہ جی عمران خان کو کس طرح سے نیچے لانا ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب اس کو اس سے باہر سے یعنی سندھ ہاؤس والے معاملات کر کے کس طرح سے ہم نے جو ہے وہ گرانا ہے. اب سندھ ہاؤس کا سن لیجئے، وہاں پر جو کرپشن کی داستانیں سامنے آئی ہیں وہ چھپ رہی ہیں اب سندھ ہاؤس میں. کیا یعنی سب سے بدترین حال یہ اسلام آباد میں جناب سندھ ہاؤس جو ہے یہ سندھ حکومت کے انڈر آتا ہے کہ وہاں سے MNAs نے MPAs نے آنا ہے ٹھہرنا ہے تو ان کے لیے یہاں پر جناب سہولت ہے. تو اس میں جتنی کرپشن ہوئی ہے اوف توبہ، وہ سن کر بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ لوٹے خریدنا تو الگ رہ گیا، اس کے علاوہ جو کرپشن کی داستان ہے وہ ایک الگ ہی کہانی ہے. تو یہ ان کی پالیٹکس ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے. آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں، اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن ہمارا حاضر ہے، ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.